وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام معززین علاقہ میرے ہم سفر ہم مشن ہم مکتب طالب العلم دوستوں ساتھیوں میرے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے جامعہ انوار القرآن کراچی کی تکمیل بخاری کی اس بابرکت تقریب میں مجھے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں سب سے پہلے جامعہ کے فضلاء جو آج بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھنے جا رہے ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ان کے اعزہ اور اقربا والدین انہیں بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں مبارکباد پیش کرتا ہوں جامعہ کی تمام منتظمہ کمیٹی اراکین محتمم صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ دین مستقیم کے ساتھ جڑے رہنے اس کی حفاظت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جامعہ انوار القرآن کی چونکہ نسبت بہت اونچی ہے اور یہ نسبت حضرت درخواستی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہے پاکستان میں جتنے مدارس ہیں ان مدارس کی بنیادوں میں سب سے بڑا کردار جس شخصیت کا ہے انہیں حضرت درخواستی رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے اور ان کی نسبت سے یہ ادارہ قائم ہے سالہ سال سے اس ادارے کے اندر محنت ہو رہی ہے علماء یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں جا رہے ہیں اور وہاں جا کر وہ دین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں یہ مبارک عمل انشاءاللہ العزیز قیامت تک جاری اور ساری رہے گا مدارس ایک ایسی جگہوں کے نام ہیں جہاں پر دین پڑھایا جاتا ہے جہاں پر دین سکھایا جاتا ہے جہاں دین سمجھایا جاتا ہے یہاں افراد پیدا کیے جاتے ہیں یہاں افراد کی تربیت کی جاتی ہے یہاں سے نکلنے والے افراد یعنی مدارس سے نکلنے والے افراد پھر دنیا کے گلی کوچوں میں پھیلتے ہیں اور پھیلنے کے بعد وہاں دین کو فروغ دیتے ہیں وہاں دین پڑھاتے ہیں اور وہاں دین سمجھاتے ہیں ہمارے ایک بات بڑی شدت کے ساتھ کہی جاتی ہے اور وہ الزام کی صورت میں ہوتی ہے
کہ علماء کرام جو ہیں یہ بڑے شدت پسند ہیں اور یہ بہت سخت ہوتے ہیں، جن میں شدت بہت ہے، یہ محض ایک الزام ہے۔ حالانکہ مدارس میں جتنی محبت سکھائی جاتی ہے یہ دنیا میں کہیں نہیں سکھائی جاتی، اور کیوں نہ سکھائی جائے، مدارس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے اور مدارس میں حدیث پڑھائی جاتی ہے، نبی کا فرمان پڑھایا جاتا ہے، حضور کی اعمال کی تربیت دی جاتی ہے، قرآن کریم کے احکامات بتائے جاتے ہیں، اور جو ادب اور جو احترام اور جو قانون اور جو ضابطے اور جو دستور اور منشور قرآن نے دیے ہیں وہ تو کسی اور نے نہیں دیے، جو اچھے اعمال حضور کی سیرت میں بتائے ہیں وہ تو کسی نے بھی نہیں بتائے، انہیں وہ بتا کر بھیجا جاتا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ عملی دنیا میں جب قدم رکھتے تو قدم رکھنے کے بعد یہ وہاں پر اس عمل کو دہراتے، یعنی لوگوں کو دین سکھاتے اور قرآن پڑھاتے۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ آپ کی تعلیم میں اور ہماری تعلیم میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا میں بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن تیرے سوال کے جواب میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تعلیم اور ہماری تعلیم میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہوگی، ہم آسمان پہ یا ہم آسمان پہ، ہم زمین پہ یا ہم زمین پہ؟ میں نے کہا یہ تو کوئی بحث کی بات ہی نہیں ہے، یہ بڑی آسان سی بات ہوگی کہ جس کے پاس زمینی علم ہے وہ زمین پہ ہے، اور جس کے پاس آسمانی علم ہے وہ آسمان میں ہے۔ تمہارے پاس جو علم ہے اسے پڑھتے پڑھتے آپ جاؤ تو اس کا آغاز بھی زمین سے ہے، اس کا اختتام بھی زمین پہ ہے، اور ہمارے مدارس میں اور ہماری مساجد میں اور ہمارے خانقاہوں میں اور ہماری مراکز میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ زمینی نہیں ہے، وہ آسمانی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن زمین پہ نہیں آیا، قرآن آسمان سے آیا ہے، لوح محفوظ سے آیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین بما نزل علی محمد۔ یہ بڑے پاکیزہ اور صاف ستھرے اور مقدس سلام کے رشتے سے آتا ہوا زمین تک پہنچے تو ہماری نسبت یہاں سے وہاں تک جاتی ہے اور وہاں سے یہاں تک آتی ہے، تو تم میں ہم میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں۔ یہ مدارس میں پاکیزہ دین سکھاتے ہیں اور پاکیزہ دین پڑھاتے ہیں، اور چلتے چلتے ساتھ یہ بات بھی کہتا چلا جاؤں کہ جب بچہ پہلے دن مدرسے اور مکتب میں آتا ہے اور مدارس کے اہل علم اور مدارس کے اساتذہ اور مدارس کے قرآ پہلے دن جب بچے کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں اس کے پہلے دن کی نسبت اتنی اونچی کر دیتے ہیں کہ وہ نسبت زمین سے آسمانوں تک چلی جاتی ہے، بلکہ عرش تک چلی جاتی ہے، رب تک چلی جاتی ہے، وہ نسبت سے اونچی کرتی ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا یہ کون سی نسبت ہے جو پہلے دن بچے کو اتنا بلند کر دیتی ہے کہ اسے بلندیوں پہ پہنچاتی ہے؟ میں نے کہا وہ نسبت یہ ہے کہ یہ بچہ جب مدرسہ میں آتا ہے آ کر قاری صاحب کے پاس بیٹھتا ہے تو قاری صاحب اسے پڑھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ قرآن کے الفاظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے۔ یہ جب بسم اللہ اپنے قاری صاحب سے پڑھتا ہے اس کے بسم اللہ پڑھتے ہی اس کی نسبت قاری صاحب سے ہو گئی اور یہ نسبت یہاں سے چلی اور آسمانوں تک گئی۔ اس نے کہا وہ کیسے گئی؟ میں نے کہا اس بچے نے بسم اللہ قاری صاحب سے پڑھی ہے، قاری صاحب سے بسم اللہ اپنے قاری صاحب سے پڑھی ہے، انہوں نے اپنے قاری صاحب سے پڑھی ہے، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھی ہے، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھی ہے، اس نے آگے آگے استاد سے پڑھی ہے، بھائی اس نے آگے آگے استاد سے پڑھی ہے، اس نے آگے آگے استاد سے پڑھی ہے۔ بات بڑھتے بڑھتے ولی بڑھی جائے گی اور بات ولی سے بڑھے گی تو علی تک جائے گی، اور بات علی سے بڑھے گی تو نبی تک جائے گی، بات نبی سے بڑھے گی تو جبرائیل تک جائے گی، اور جبرائیل سے بڑھے گی تو خدا تک جائے گی۔ اب یہ بچہ پہلے دن آیا اور پہلے دن آ کر اس نے مدرسہ میں بسم اللہ پڑھی ہے، ابھی پورا قرآن باقی ہے، ابھی نبی کا فرمان باقی ہے، ابھی پورا کا پورا دین باقی ہے، ابھی تو شریعت پوری باقی ہے، ابھی تو علوم باقی ہے، ابھی تو بہت ساری چیزیں
کی ہیں, یہ پہلا دن تھا. مدرسہ تجھے سلام, مدرسے والوں تمہیں سلام, قرآن پڑھنے والوں تمہیں سلام, قاری قرآن تمہیں سلام, حافظ قرآن تمہیں سلام, مدرسوں کے خطاب تمہیں سلام, مومنین مدرسہ تمہیں سلام ہو کہ بہت دن نہیں لگے, بہت زمانہ نہیں لگا, پہلے ہی دن میں یہ احساس مل گیا کہ آپ یہاں سے اٹھے اور وہاں تک پہنچ گئے, یہ نسبت قائم ہو گئی ہے. اور اگر آپ اگلی بات پر توجہ کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ دیکھیں جو بچہ اس قاری صاحب سے پڑھ رہا ہے, یہ بچہ قاری صاحب سے دیکھ رہا ہے, قاری صاحب بچے کو دیکھ رہے ہیں, ایک نسبت علم کی حاصل ہو گئی, ایک نسبت دین کی حاصل ہو گئی کہ اس نے علم حاصل کر کے اپنے سینے میں بٹھایا, یعنی بسم اللہ پڑھ لی. ایک نظر یہ کہ اس نے اپنے قاری صاحب کو دیکھ لیا اور قاری صاحب کو اپنے قاری صاحب نے دیکھا, اسے اپنے قاری صاحب نے دیکھا, اسے اپنے استاذ نے دیکھا, اسے اپنے استاذ نے دیکھا, اسے پیچھے استاذ نے دیکھا. ارے بابا یہ بھی بات بڑھتی بڑھتی آگے جا کے ولی پہ جائے گی, کتب پہ جائے گی, ابدال پہ جائے گی, غوث پہ جائے گی, صحابہ پہ جائے گی, جناب علی پہ جائے گی, جناب حضور پہ جائے گی, جبرائیل پہ جائے گی اور خدا پہ جائے گی. یہ نسبتیں مدرسے میں قائم ہوئی اور اس نسبتوں کی وجہ سے یہ بلند ہوا. تو جو مدرسے والے بڑے سخت ہوتے ہیں, یہ صرف مدرسے کی تعلیم کو روکنے کے لیے جملہ کہا گیا. میں اس پر عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارے یہاں سے علماء فاضل ہونے کے بعد جیسے یہ علماء ہمارے سامنے خوبصورت جبوں اور خوبصورت دستار میں نظر آ رہے ہیں, یہ یہاں سے اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے, یہ مسجد میں امامت کریں گے. ایک مسجد میں امام ہوتا ہے, امام نماز پڑھاتا ہے, امام درس دیتا ہے, امام حدیث پڑھاتا ہے, امام مسائل بتاتا ہے, امام سوالوں کے جواب دیتا ہے. لوگ مختلف اوقات میں آ کر اس سے پوچھتے ہیں, وہ جواب دیتا ہے, انہیں نماز کا طریقہ بتاتا ہے, نماز کی نیت بتاتا ہے, لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے اور لوگوں کو ماحول سے آگاہ کرتا ہے, دین سے آگاہ کرتا ہے. محلے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بھائی, کوئی چودھری ہوتا ہے, کوئی وڈیرا ہوتا ہے, کوئی محلے میں بدماش ہوتا ہے, کوئی بدماش ہوتا ہے, مختلف طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. وہ مولوی صاحب کے خلاف باتیں کرتے ہیں, انہیں برا بنا کہتے ہیں, ان پر طنز کرتے ہیں, ان پر تان کرتے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور جب مر جاتے ہیں تو ان کے مراسا مسجد میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں چودھری صاحب کا انتقال ہو گیا ہے, مولوی صاحب اعلان کروا دیجئے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے, فلاں ٹائم میں اس کا جنازہ ہوگا اور فلاں وقت میں اس کی میت اٹھائی جائے گی. لہذا تمام افراد شرکت کرے. مسجد کا امام صاحب شدت پسند ہوتا, سخت ہوتا, طبیعت کا بہت سخت ہوتا. یہ کہتا جا اپنا کام کر, میں اعلان کیوں کروں, اس نے مجھے گالیاں دی ہوئی ہیں, برا بھلا کہا ہوا ہے, مجھ پر اعتراض کیا ہوا ہے, میں آج اس کو کچھ کیسے کہوں. میں نہیں کہتا اعلان, وہ اعلان نہیں کرتا ہے. اعلان کرنے کے بعد جنازے میں شریک بھی ہوتا ہے, شریک ہونے کے بعد جنازہ بھی پڑھاتا ہے, جنازہ پڑھانے کے بعد قبرستان بھی جاتا ہے, تدفین کا عمل بھی پورا کرتا ہے, پھر میت کے سرانے پہ کھڑے ہو کر سورہ بقرہ بھی پڑھتا ہے, اس کا آخری حصہ بھی پڑھتا ہے. پھر جب واپس آتا ہے ان کے گھر بھی جاتا ہے, تعزیت بھی کرتا ہے, دعا بھی کرواتا ہے. پھر کہتے ہیں مولوی صاحب ہم نے اپنے مردے کو بخشوانا ہے, آپ بچے بھی بھیجیں. یہ بچہ بھی اس کے گھر بھیجتا ہے. تم کہتے ہو شدت پسند ہے, تم کہتے ہو سخت ہے, یہ کتنا نرم دل ہے, یہ کتنا رحم دل ہے, یہ کتنا عظیم ہے. تم نے گالیاں دی, اس نے اعلان کیا, تم نے برا بلا کہا, اس نے جنازہ پڑھایا, تم نے تنقید کی, تمہارے گھر آیا, تم نے سبھی کچھ کیا. اس نے اپنے منصب کا لحاظ رکھا اور منصب کا لحاظ رکھ کے تمہارے ساتھ اپنا رویہ اختیار کر کے بتایا کہ تمہارا وہ کردار ہے اور ہمارا کردار نبی والی. اس لیے یہ سارے الزام یوں ہی لگتے ہیں, حقیقت میں مدارس افراد پیدا کر رہے ہیں اور وہ لوگ پیدا کر رہے ہیں جو دنیا بھر میں دین پہنچا رہے. میں اس کے ساتھ اگلی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے پڑھ کے کیا کیا. میں ارباب اقتدار سے کہتا ہوں تم ہمیں جدید دنیا کی باتیں بتاتے ہو, جہاں تمہاری بجلی نہیں پہنچی, جہاں تمہاری سڑکیں نہیں پہنچی, جہاں تمہاری سوئی
علماء پہنچا دیے، فضلاء پہنچا دیے، جاؤ پہاڑ کی چوٹیوں پہ، جن پہاڑ کی چوٹیوں پہ کوئی سہولت موجود نہیں ہے وہاں مسجد بھی موجود ہے، اور مسجد میں امام بھی موجود ہے، اور قرآن پڑھانے والا قاری بھی موجود ہے۔ ذرا جاؤ اس کے پاس بیٹھ کر اس سے سوال کرو تم کہاں سے آئے ہو، وہ جواب دے گا میں فلاں ادارے سے پڑھ کے آیا ہوں، میں فلاں ادارے سے پڑھ رہا ہوں، شہری شہر نہیں۔ اور اگلی بات ساتھ یہ بھی کرتا چلا جاؤں، پاکستان میں ہمارے تعلیمی اداروں پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے پاکستان کے اسٹوڈنٹس باہر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں برطانیہ کیوں جا رہے ہو، کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ امریکہ کیوں جا رہے ہو، کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ یورپ کیوں جا رہے ہو، کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ تم نے اتنے زمانے میں اپنے ادارے چلا کر اس ملک میں اعلیٰ تعلیم کا بندوبست نہیں کیا ہے، اور مدارس نے تم سے کبھی کچھ نہیں لیا۔ لیکن حقیقت حال دیکھو کہ افریقہ سے ایک اسٹوڈنٹ سفر کر رہا ہے، پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہاں جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں پاکستان جا رہا ہوں۔ امریکہ سے ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے کہاں جا رہے ہو، کہتے ہیں پاکستان جا رہا ہوں۔ سوال ہوتا ہے پاکستان کیوں جا رہے ہو، وہ جواب دیتے ہیں دینی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تم اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں جاتے ہو، مدارس کا نظام دیکھو، انتظام دیکھو، کام دیکھو، محنت دیکھو، طریقہ کار دیکھو، نصاب دیکھو، اصول دیکھو، ضابطے دیکھو۔ تمہارے اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں جاتے ہیں، اور ہمارے مدارس میں اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں سے یہاں۔ میں ساتھ اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ آج یہاں پر بخاری شریف کی تکمیل ہے، انہیں بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھانے کے لیے ہندوستان سے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑی، مکہ اور مدینہ سے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑی، یہاں لیکچر دینے کے لیے باہر کے کسی ملک سے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی دارالفتویٰ میں فتویٰ دینے کے لیے باہر سے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی تفسیر لکھنے کے لیے باہر سے کسی کو منگوانے کی ضرورت نہیں پڑی، حدیث کا درس دینے کے لیے باہر سے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہاں تک کہ پاکستان کے علماء درس بخاری دینے باہر جاتے ہیں، درس حدیث دینے باہر جاتے ہیں۔ آپ کی لکھی ہوئی تفاسیر دنیا میں پڑھی جاتی ہے، لکھے ہوئے دروس دنیا میں دیے جاتے ہیں، اور دنیا بھر دینی تعلیم کے لیے شعار رجوع کرتی ہے۔ آپ کو کوئی اچھا انجینئر چاہیے، آپ باہر سے منگواتے، ڈاکٹر چاہیے آپ باہر سے منگواتے، پروفیسر چاہیے آپ باہر سے منگواتے، اور باہر والوں کو اچھا عالم چاہیے ہم یہاں سے بھجواتے۔ مدارس کو اس نظر سے دیکھو، اور ایک آدمی کہنے لگا نہیں ہم نے بھی بہت کچھ بنایا ہے۔ میں نے کہا اگر آپ نے بہت کچھ بنایا ہوتا تو ہمارے ملک کا سابقہ وزیر اعظم علاج کے لیے باہر کیوں جاتا، پاکستان میں علاج کیوں نہیں کراتا؟ یہاں کرائے کیوں نہیں کراتا؟ کہتے ہیں اس لیول کی اسپتالیں نہیں ہیں۔ یہ مدرسے والوں کا کام تو نہیں تھا اسپتالیں بنانا، تمہارا کام تھا۔ تم کہتے ہو نا کہ افراد افراد افراد، تو تم نے کون سے افراد پیدا کر لیے؟ کیوں یہ نقصان ہے، کیوں یہ کمی ہے؟ اور اگر دینی ماحول میں تم دیکھنا چاہو گے تمہیں کوئی فقدان نہیں ملے گا، کوئی کوتاہی اور کمزوری نہیں ملے گی۔ آج علماء کی کھیت اس مدرسے سے تیار ہو رہی ہے، اور مدارس والے چھپاتے نہیں ہیں، مدارس والے بتاتے ہر سال اپنی کارکردگی رکھتے۔ یہ حفاظ ہو گئے ہیں، یہ علماء ہو گئے ہیں، یہ بچیاں عالمات ہو گئی ہیں، یہ بچے عالم ہو گئے، اپنا نتیجہ پیش کر کے بتاتے ہم نے پورے سال میں محنت کر کے دنیا کو بتایا، ہمارا سرمایہ تمہارے سامنے۔ اور اگلی بات
پچھلے سال کورونا کا سال تھا، اس کورونا کے سال میں تعلیمی ادارے دنیا بھر کے بند ہو گئے. سلام نہیں ہے مدارس والوں کو، انہوں نے اس سال اس کے باوجود اپنی تعلیمی ادارے کھولے، نہ صرف کھولے بلکہ گزشتہ سال امتحانات کروائے، اور امتحانات کروا کے دنیا کو بتا دیا تعلیم کے لحاظ سے بھی مدارس دنیا کے پہلے نمبر پر ہے، اور تنظیم کے لحاظ سے بھی دینی مدارس دنیا میں پہلے نمبر پر ہے.